إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں حدیث کی دین میں اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. قرآن کے ساتھ کیا حدیث بھی دین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ پھر سے سوال پوچھتا ہوں. آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پہلے ہی سوال سے درس شروع ہوگا. قرآن کے ساتھ دین کے سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے یا رسول کی بات بھی، رسول کی تعلیمات بھی ضروری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ صحیح ہے اور اگر ہے تو کیوں؟ میں سمجھتا ہوں اسی پہ ہم نے بات کی تھی، اس لیے آپ کو سوالیہ نشان سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہمارا. یہی موضوع ہم نے پچھلے درس میں لیا تھا. کون اس کا جواب دے گا؟ بعض لوگ بولیں یا اللہ میرے کو معلوم نہیں تھا یہاں ایسا ہونے والا. ہاں یعنی صرف نماز کی وجہ سے ہم کو رسول کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی قرآن میں دیکھیے دلیل دیتے کیسے ہیں. رسول کی ماننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن میں نماز پڑھو آیا لیکن نماز کا طریقہ نہیں آیا، اس لیے نماز کی وجہ سے رسول کی بات ماننا چاہیے. ایسا ہے؟ روزے میں چلتا تو جو جنرل جواب ہے اس کو اسپیسیفک آنسر نہیں ہونا چاہیے. یعنی عام مسئلے کے لیے خاص وجہ نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ بطور مثال بیان ہوگی. دیکھیے بتانا بھی ہم کو آنا چاہیے، بات صحیح، بالکل 100% صحیح ہے. لیکن قاعدے کے اعتبار سے جب ہم سمجھائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے. جیسے کوئی پوچھے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے، تو آدمی کہے کیونکہ آفس اگر آدمی جانے میں دیر ہو گئی اس کو تو جاب چھوٹ سکتا ہے. تو بولے میں تو آفس بھی جاتا نہیں، تو اس کی مثال ہی وہاں پہ کیا ہو گئی؟ تو وقت کی پابندی اس کے لیے ضروری نہیں کیونکہ آفس میں کام کرتا ہی نہیں ہے. تو بطور مثال تھا وہ. تو مثال کسی مسئلے میں دلیل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اصل وجہ بتا کر مثال کے طور پر ایسا ایک مسئلہ ہے یہ بولا جا سکتا ہے. جی یہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو کچھ ہے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے مستقلاً اپنے رسول کی بات ماننا لازم کیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ جو دے وہ لے لو، وہ تو ہے ہی ہے. مستقلاً اللہ نے رسول کی بات کو بھی دین میں کیا بنایا ہے؟ حجت. یہ ایک وجہ ہوئی کہ رسول کی بات حجت ہے. وہ جو مثال تھی نماز کی اس کو کون سے قاعدے میں آپ فٹ کریں گے؟ اس کے لیے قاعدہ بیان کر کے اب وہ مثال کون بیان کرے گا؟ وما آتاکم رسول فخذوہ، یہ مستقل بات ہوئی کہ رسول کی بات مستقلاً دلیل ہے، ماننی پڑے گی. رسول جو بھی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ.
تو رسول کی بات خود دلیل ہے، یہ آیت قرآن میں ہے۔ جیمر نہیں ہے کیا؟ دوسری بات کہ جیسے ہم نے مثال دیکھی ہے کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے لیکن طریقہ تفصیلی طور پر نہیں ہے، تو اس کے لیے قاعدہ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھائے تھے کوئی پیچھے دیکھتا ہے۔ قرآن کے سارے احکامات مجمل ہیں، سارے احکامات مجمل ہے کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ سارے احکام اللہ ایک ہے، اس کا اجمال قرآن میں ہے یا اس کی تفصیل ہے؟ قرآن کے بعض احکام بلکہ بہت سے احکام ان کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کس نے کہا؟ دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو، کسی کا کال آ رہا ہے، یہ واپس نہیں ملے گا جس کا بھی آ رہا ہے۔ آئندہ جس کا بھی فون بچے گا اس کو واپس نہیں ملے گا۔ کس کا ہے؟ لیجیے، ڈریے مت، آئیے۔ ہوتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری دی کہ آپ واضح کریں لوگوں کو واقعی کیا آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کہ واضح نہیں کریں گے سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن کا آفیشیل ایکسپلینیشن کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری باتیں جو قرآن میں مجمل ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی یہ جو تفصیل یا تفسیر یا تبیین یہ بیان سے وضاحت، ایکسپلینیشن، کلیریفیکیشن، آپ کی تبیین قولی ہوگی یا عملی؟ دونوں ضروری ہیں۔ یعنی قولی بھی ہونا چاہیے تو ہی وہ تبیین ہوگی، قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے تو ہی تبیین ہوئی، نہیں تو نہیں۔ ایسا ہے؟ نہیں ہے، قولی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی بھی ہو سکتی ہے۔ قولی کی دلیل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ نے کیا بتلایا یہاں پر؟ جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تم بھی پڑھو۔ تو اگرچہ یہ اجمال ہے لیکن یہ بھی کس کے ضمن میں آئے گا؟ فعلی کے ضمن میں، کہ معلوم ہوا کہ قرآن کی جو نماز ہے وہ کیسی پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعی آپ نے کیسا نماز کیسی پڑھی۔ تو آپ کے افعال کو دیکھ کر آدمی نماز سمجھے گا۔ یا جیسے قرآن میں اذان کا ذکر ہے تو اذان کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ اذان کے الفاظ کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن ندا لگائی جائے تو تم کیا کرو؟ تجارت چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ندا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے ندا لگائی جائے تو ندا کیسی ہونی چاہیے؟ یہ کہاں ملے گی ہم کو؟ حدیث میں۔ صحابی کے خواب میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور آپ نے کیا کہا؟ انہا لرؤیا صدق انشاء اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ، تو آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ سینکشن کیا۔ یہاں انشاءاللہ سے شبہ نہ ہو کہ انشاءاللہ یہ ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ آگے کہا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ، جیسے بتاتے ویسے اذان دو۔ تو اگر واقعی اللہ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت نہیں ہوتی تو آپ کرواتے؟ ایسا نہیں کرواتے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں جو قرآن میں اجمال ہے، آپ نے قول سے یا عمل سے اس کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہے۔ جیسے ہارون کے بارے میں، یا اخت ہارون، مریم کے بارے میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ مریم اور ہارون میں کتنا لمبا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کہاں اور مریم کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، تو یہ ہارون کون؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہارون دوسرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں اپنے نبیوں کے نام پر نام رکھنے کا رواج تھا، تو یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ دوسرے ہارون ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح سے قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی ہے۔ یہ پچھلا ہمارا درس تھا، تفصیل سے اس پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، مزید اس میں وضاحت آپ کو ملے گی۔ آج ہم آگے بڑھیں گے۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری آپ کھولیں تو آپ کو کیا مطلب، حدیث کا کیا مطلب ملے گا؟ حدیث کے معنی قول، خبر، اور اہل علم کی کتنے اقوال ہے ذرا دیکھیں گے اس میں۔ جی حدیث کے معنی کیا ہے؟ سچی بات، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور کیا جھوٹی بات کو حدیث نہیں بول سکتے ہیں؟ ما کان حدیثا یفترا، ہاں بات، حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لیکن وہ بات کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بات بیان کرے تو کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث ہو جاتی ہے، چاہے زبان سے، چاہے لکھ کر، یا کسی اعتبار سے۔ تو کوئی بات ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ اس کو حدیث کیوں کہتے ہو، آپ کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ تو اس اعتبار سے ہم یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ حدیث کو ہم حدیث کیوں بولتے ہیں، دوسرا کچھ کہانی کیوں نہیں بولتے ہیں، اس کو قصہ کیوں نہیں بولتے ہیں، اس کو کچھ اور کیوں نہیں بولتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں بولتے ہیں، کچھ بھی کیوں نہیں بولتے ہیں۔ حدیث کا لفظ، حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا حدیث کا لفظ قرآن و سنت میں آیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کی باتوں میں بہترین بات کتاب کے طور پر۔ کتاباً یہاں پر حال ہے اس کا، کس طور پر نازل کیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، حدیث یہاں پر لفظ احسن الحدیث آیا ہے۔ احسن الحدیث، احسن بہتر، احسن الحدیث باتوں میں بہتر بات، کیونکہ مخلوق کا بھی کلام ہے، علمہ البیان، انسان کو بھی اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور مخلوق بھی کلام کرتی ہے، انسان کلام کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا کلام مخلوق کی طرح ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق کی طرح نہیں، وہ رب العالمین کا کلام ہے، تو وہ خالق کا کلام ہے۔ مخلوق کے کلام میں بھی اچھا برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، ظلم اور افتراء ہوتا ہے، بہتان ہوتی ہے، تہمتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو بات ہے اس کی صفت کیا ہے؟ احسن الحدیث، یعنی ساری باتوں میں سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اور اللہ نے وہ بات نازل کی تو کیسے نازل کی؟ کتاباً، وہ بات کیسی ہے؟ کتاب کی صورت میں ہے، اللہ نے پوری کتاب نازل کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، اللہ نے بہترین بات نازل کی کتاب کی صورت میں، کتاب کے طور پر۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن کیسی حدیث ہے؟
احسن الحدیث. تو معلوم ہے اللہ کی بات بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. بعض لوگ بیچارے بولتے ہیں تم لوگ اہل حدیث ہے کیا، اچھا تم قرآن کو نہیں مانتے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل قرآن ہیں، آپ اہل حدیث ہو تو وہ قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں، اور آپ لوگ حدیث کو مانتے ہو قرآن کو نہیں. تو یہ کیسا ہے؟ یہ لفظ لے کر اپنے حساب سے اس کی ڈکشنری بنانا. اہل الحدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ہم بعد میں آگے آئیں گے. اہل السنہ اور اہل حدیث بھی لینا اپنے کو، آگے آئیں گے اس کے اوپر. تو یہاں پر قرآن کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ حدیث. تو ایک آدمی حدیث کو مان رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے. وہ قرآن کو بھی مانتا ہے کیونکہ قرآن بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن وہ مخلوق کی بات ہے نہیں، وہ اللہ کی بات ہے. تو حدیث کا لفظ قرآن کے طور پر اللہ کی بات کے لیے قرآن میں آیا ہے. حدیث کیا ہے؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اس کے لیے بھی کیا لفظ آیا؟ حدیث. سورہ التحریم میں اللہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب نبی نے، اس نبی نے، کون سے نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذ اسر، اسر کے معنی اسر چپکے چپکے کوئی بات کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسر. سر کے معنی راز کے ہوتے ہیں، اور اسر یعنی سرگوشی کے طور پر چپکے سے کوئی بات کہہ دینا. اذ اسر النبی، جب نبی نے چپکے سے ایک بات کہی، کس کی طرف؟ کس سے؟ الی بعض ازواجہ، اپنی کسی بیوی سے. اللہ نے یہاں نام ذکر نہیں کیا، پردہ پوشی کے طور پر. تفصیل کی ضرورت نہیں، اصل بات لیسن ہوتا ہے، تفصیل نہیں. یہ بھی قاعدہ قرآن سے آپ یاد رکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ سبق. یہ نہیں کہ فلاں ابن فلاں کون، کیا تفصیل اس کی ڈیٹیل، کتنے بجے، کون سے دن، کیا کیلنڈر، کون سا سال. لوگ تفصیل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، سبق پر نہیں ہے. جیسے آج کوئی آدمی کہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بیٹے کو آگے بٹھا دیا گاڑی پہ، اس کو دھیان نہیں دیا، بریک فیل ہو گیا اور بچہ بھی گرا. باپ تو محفوظ رہا، بچے کو نقصان ہو گیا. ایسا نہیں بٹھانا چاہیے. کون آدمی تھا وہ؟ کون سی گاڑی تھی؟ نیم پلیٹ اس کی تھی کہ نہیں تھی؟ کون سی کلر کی گاڑی تھی؟ کون سے راستے پہ؟ اصل سبق رہا بازو، اور تفصیلات میں آدمی کھو جاتا ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. غیر ضروری تفصیل مناسب نہیں ہے، اس سے اصل لیسن آدمی کا کھو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا اللہ نے جس کو مبہم رکھا اس کو ہم بھی کیا کریں؟ مبہم ہی رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے تفصیل کی وہاں لی جائے، جہاں نہیں ہے ضروری تو وہاں آدمی کا اس کی خامخواہ تفصیل طلب کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے. بہرحال وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات بطور سرگوشی کہی، تو ایک بات یہاں پر حدیثہ کا لفظ آیا ہے. تو کس نے وہ بات کہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی کی بات کو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ حدیث. تو معلوم ہے اللہ کی بات کو بھی اللہ نے کیا کہا، اور نبی کی بات کو بھی حدیث. تو ہم اہل الحدیث ہیں اگر ہم کہتے ہیں تو ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حدیث قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ملی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حدیث مانتے قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ سورہ التحریم کی آیت سے ہم کو ملتا ہے، یعنی قرآن میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کے کلام کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث. یہ بات آپ کو معلوم ہوئی ہے. آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی بات کو حدیث کہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک سالڈ پروف ہوتا ہے کہ واقعی حدیث کو حدیث ہی بولنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ کی سفارش کا
سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ میرا گمان تھا، مجھے یہی گمان تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، مجھ کو پکا معلوم تھا، مجھ کو یہی گمان تھا کہ یہ حدیث مجھ سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کون سی حدیث؟ شفاعت کی۔ تو یہ بات، یہ حدیث تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، مجھ کو یہ گمان ہی تھا، یعنی یقین تھا مجھ کو۔ لما رأيت من حرصك على الحديث، اس لیے کہ میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری حرص دیکھی ہے، تم حدیث کے بہت حریص ہو۔ تو یہاں پر دوسری مرتبہ جو حدیث آئی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ باتوں کے بہت حریص ہو، ہر آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہو اس کی بات سننے کے لیے، یہ مطلب ہے؟ اس سے کس کی حدیث مراد ہے؟ تو یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو دیکھا تمہارے اندر حدیث کی اتنی زیادہ تڑپ اور طلب ہے، اس لیے مجھ کو گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یعنی دو مرتبہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو حدیث کہا ہے کہ آپ کی بات، آپ کی تعلیمات کو آپ نے خود کیا قرار دیا یہاں پر؟ حدیث۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہی گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری طلب دیکھی تھی۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قبل نفسہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دکھاوے کے لیے نہ کہا ہو، جان بچانے کے لیے نہ کہا ہو، واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی خاطر اندر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کیا قرار دیا؟ حدیث۔ صحابہ بھی اسی لیے حدیث کو حدیث کہتے تھے۔ آپ سوچیں گے اتنا روٹ سے ہم لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہاں سے لائے تم لوگ یہ اتنے سارے حدیث کے اصول؟ ہم حدیث کو حدیث کیوں بول رہے ہیں؟ وہاں سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا۔ ابو قتادہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، یہ بات سنی، الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی بات دیکھے خواب میں جو اسے ناپسند ہو، فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظْ ثلاث مرات، اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بھیانک بات وہ دیکھے تو جاگنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد وہ کیا کرے؟ 3 مرتبہ تھتکار دے۔ ینفث کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کرنا، اس طرح سے تھتکارنا۔ وَيَتَعَوَّذْ مِن شَرِّهَا، اور اس کے شر سے، یعنی اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اس لیے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وقال ابو سلمہ، ابو سلمہ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، میں خواب دیکھتا ہوں، وہ خواب مجھ پر پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لیکن فما ہوا الا ان سمعت هذا الحديث فما ابالیها، یہ جو حدیث میں نے سنی ہے تو اب اس کے سننے کے بعد مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیسا بھی خواب ڈراؤنا کیوں نہ ہو،
میں اگر دھتکار دوں تو میرے لیے اس خواب میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بخاری نے کتاب الطب میں، امام مسلم نے الرؤیا میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور ایسی اور کئی روایات ہیں جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ وغیرہ نے اور تابعین، اور اس کے بعد ایک سلسلہ مسلسل چلا ہے حدثنا، اور یہ حدیث ھذا الحدیث ضعیف، ھذا الحدیث صحیح وغیرہ اہل علم کہتے آئے ہیں۔ تو حدیث کو حدیث کہنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ کچھ اور دلیلیں ہم اس کی دیکھتے ہیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں۔ حدیث قرآن و سنت میں کن معنی میں آتا ہے، اس لیے جو نوٹس لے کے بھاگے ہیں تو ان کو نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا لفظ قرآن کریم میں واقعہ کے اور عمل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قصہ، جیسا کسی نے کہا تھا قصہ، خبر، واقعے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے، یعنی موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے کہ نہیں تم کو۔ اور اللہ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا۔ تو یہاں پر حدیث موسیٰ یعنی موسیٰ کا قصہ کے معنی میں یہ ہے۔ تو حدیث کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ ایک میننگ اس کی کیا ہے؟ قصہ، قصہ، یا عمل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے گا کہ بات ہے، یعنی بات نہیں ہے عمل ہے، تو حدیث نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل کے لیے بھی آتا ہے۔ کیے ہوئے عمل کی خبر دینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ سورہ النساء آیت نمبر 42، آپ گھر جا کر ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں یہ آیتیں آئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن یعنی قیامت کے دن، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ تمنا کریں گے، یود تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین دوز کر دیا جائے، زمین کے برابر کر دیا جائے۔ یعنی اب وہ کیا ہوئے، قیامت کے دن زمین سے باہر آئے ہیں، وہ چاہیں گے نہیں ہم کو واپس زمین میں ڈال دو، باہر نہیں، حساب نہیں چاہیے ہم کو زمین کے برابر کر دو، زمین میں مٹی میں ملا دو ہم کو۔ لو تسوا بہم الارض، کون ہیں یہ؟ دیکھیے دو لوگ ہیں، کون؟ ایک جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یہ دو وصف جس میں جمع ہوں، قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کاش کے زمین میں، کفر کافی ہے لیکن اللہ نے ایک اور چیز اس کے لیے جوڑ دی تاکہ اس کی بھی سنگینی معلوم ہو۔ رسول کی نافرمانی کتنی بھیانک چیز ہے، رسول کی نافرمانی کی اہمیت یہاں معلوم ہو رہی ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے کوئی حدیث چھپا نہیں پائیں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے کیا؟ کوئی حدیث، کوئی چیز نہیں چھپا پائیں گے، نہ قول اپنا چھپا پائیں گے، نہ عمل چھپا پائیں گے۔ تو اعمال کے لیے بھی کی ہوئی زندگی پوری وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی حصہ وہ چھپا پائیں گے نہیں، کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے۔ تو ولا یکتمون اللہ حدیث اس معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ نمبر 2، فیوچر کا اگر کوئی خبر فیوچر کی ہے اس کے لیے بھی حدیث کا لفظ آتا ہے، اس چیز کو بھی حدیث کہا جائے گا جس میں کیا ہو؟ فیوچر کی خبر ہو۔ جیسے اللہ نے سورہ الغاشیہ میں آیت نمبر 1 میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس الغاشیہ کی حدیث آئی ہے؟ الغاشیہ کیا ہے؟
حل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیہ غشہ سے ہے، ڈھانپ لینا. الغاشیہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا نام ہے، کہ یہ قیامت کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ سارے بندوں کو ڈھانپ لے گا، اور اتنا اس طرح سے ڈھانپ لے گا کہ لوگ گویا کہ کیا ہوں گے؟ گویا کہ کوئی نشے میں ہے. تو حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی خبر تم کو آئی ہے کیا؟ یعنی تم کو قیامت کی خبر آئی ہے. تو قیامت کب ہے؟ فیوچر میں ہے، مستقبل میں ہے، آنے والا ہونے والا واقعہ ہے. تو اس کی خبر، اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ حدیث استعمال کیا جا سکتا ہے. تو فیوچر ایونٹ کے لیے، فیوچر کی خبر کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا اور ہم ایک اور دلیل دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 87 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے بھی کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. تو اللہ سے ومن اصدق زیادہ سچا، من کون، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے بات میں. تو اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ تو اللہ کی بات سچی ہوتی، بلکہ سب سے سچا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی بات کے لیے بھی قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 87 میں حدیث کا لفظ آیا ہے. آپ کو معلوم چلے حدیث کہاں کس طور پر آیا ہے. یہاں سے ہم شروع کریں گے. قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، جیسا ہم نے دیکھا. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الکہف میں آیت نمبر 6، سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے میں سمجھتا ہوں، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا بظاہر یہ بات سامنے ہے، شاید کہ تم، لعل اس معنی میں آتا ہے جس میں امید ہو، پاسبلٹی ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اپنے آپ کو تم ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ کفار مشرکین اس بات پر، اس حدیث پر ایمان نہ لائیں غم کی وجہ سے. یعنی آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لائیں گے. ایسا دکھائی دے رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، هذا الحدیث یہ حدیث یعنی کیا؟ قرآن. تو قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ہی میں حدیث کہا ہے. اس سورہ کاف کی آیت نمبر 6. اسی طرح سے سورہ الطور آیت نمبر 33-34، الطور 33-34، ان دو آیتوں میں اللہ نے کہا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے باتیں یوں ہی بنا لی ہیں. تقولہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے بات بنانا، جسے ہم کہتے ہیں بنا کے بول رہا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے بولتا ہے. تقولہ، تقولہ قالا سے ہے، قول سے ہے. تقولہ کا مطلب ہوتا ہے بات گھڑ دینا، نہیں بنا لینا. ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں کہ تقولہ اس رسول نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. اس رسول نے گھڑی نہیں ہے، بات سچ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں یہ لوگ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. فَلْيَأْتُوا ٹھیک ہے، لے آؤ، یعنی یہ لے آئیں. فَلْيَأْتُوا انہیں چاہیے کہ پھر لاؤ. اگر بولتے ہیں نا جھوٹ بولتا ہے، انسان کا کلام ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان ایک بنا سکتا ہے، دوسرا بھی انسان بنا سکتا ہے، اس سے اچھا اگر کوئی ہے تو لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل، اس بات کے مثل کوئی بات لے آؤ.
اگر انسان کا کلام ہے تو انسان کوئی اور ہے کہ تمہارے پاس جو ایسا لا سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کو یہاں پر بھی کیا کہا؟ بحدیث مثلہ، اس کی مثل کوئی حدیث لے آؤ۔ اسی طرح سے سورہ القلم میں آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، ھذا الحدیث یہ حدیث، یہ بات، اے نبی آپ مجھ کو اور اس کو جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے ہم دونوں کو چھوڑ دو، میں نپٹ لیتا ہوں اس سے، یہ معنی ہے یہاں پہ فذرنی ومن، مجھے چھوڑ دو اور اس کو جو جھٹلاتا ہے، کس کو؟ اس حدیث کو، یعنی قرآن کو۔ اے نبی تم چھوڑ دو، تم بیچ میں مت آؤ، میں نپٹ لیتا ہوں اس سے۔ یعنی قرآن کا انکار کرنے والا اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو ایسی طرف سے پکڑیں گے ڈھیل دے کر جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہاں پر اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نمبر 5 یعنی قرآن کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، انسانی بات چیت، گپ شپ جس کو آپ کہیں، یہ بھی حدیث کے معنی میں آتا ہے، یہ اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 144 آپ دیکھیں، یعنی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی سچی بات، کیا حدیث صرف سچی بات کو کہا جائے گا؟ نہیں، غلط بات اور جھوٹی بات بھی حدیث ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں کتاب چھپی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹی حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، جو حدیث جھوٹی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، کیونکہ حدیث کا مطلب صرف سچ نہیں ہوتا ہے، جھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 140 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 140 ہے، آپ لکھ لیں اس کو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ کتاب میں بات نازل کر چکا ہے، کیا؟ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ جو دین کا مذاق اڑائیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، خصوصاً اللہ کی آیتوں کا۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں پر کیا فرمایا؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کب تک مت بیٹھو؟ حتی، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، وہ اس میں انوالو ہوں، فی، کس میں؟ حدیث غیرہ، ایسی بات کے سوا کسی اور بات میں۔ ایسے برے لوگوں کی بات کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی بات کا انکار کریں، اللہ کی بات کا مذاق اڑائیں۔ تو اس بات کے سوا کسی اور بات چیت میں تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، ایسا کچھ بھی، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیوں کھایا، تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، ایسے لوگ جو کافر ہیں ان کی بات کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ حدیث۔ تو حدیث اچھی بھی ہو سکتی ہے، حدیث بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو گپ شپ کے لیے بھی کیا لفظ آتا ہے عربی زبان میں؟ حدیث۔ ضروری نہیں کہ اچھے آدمی کی بات کوئی حدیث کہا جائے، برے کی نہیں۔ حدیث حدیث ہوتی ہے، پھر وہ حدیث یا تو اچھی ہوتی ہے تو بری، صحیح ہوتی ہے تو غلط، سچ ہوتی ہے تو جھوٹ۔ جیسے سورہ یوسف میں آیت نمبر 111، سورہ یوسف
آیت نمبر 111. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان کے قصوں میں یعنی نبیوں کے قصوں میں، رسولوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. کس چیز میں عبرت ہے؟ نبی اور رسولوں کے واقعات میں. لقد کان فی قصصہم، عربی زبان میں قصے کو کیا جمع ہے؟ قصص، قصصن، اور اس کا واحد کیا ہے؟ قصہ، قصۃن. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ. عبرہ نصیحت، ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عبرت. جیسے ایک آدمی دیکھے کہ جو آدمی پڑھائی نہیں کرتا ہے وہ کیسا فیل ہوا تو کیا زندگی ہوتی ہے اس کی، یا کام کاج نہیں کیا تو کیا، یا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا شراب پیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. تو آدمی اس کو دیکھ کے عبرت لے، اگر میں نے بھی ایسا کیا تو میرا بھی ایسا ہوگا. تو اس پر سے اپنے آپ کو قیاس کرنا کہ اگر ایسا میں نے کیا تو میرا بھی ایسا ہوگا، یا فلاں نے کیا تو اس کا بھی ایسا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. پچھلے نبیوں اور رسولوں کے قصوں میں اور ان کے ماننے والے نہیں ماننے والوں کے قصوں میں کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ ما کان حدیثا یفترا. ما کان حدیثا یفترا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما کان حدیثا یفترا. یہ جو بات ہے ان قصوں میں جو قرآن میں آئے ہیں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے. افطرا، افترا کہتے ہیں جھوٹ باندھنا، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے کسی پر پیش کر دینا. تو مفترا یا یفترا گھڑی ہوئی چیز. ما کان حدیثا یفترا. تو حدیث کے ساتھ میں کیا جڑ رہا ہے یہاں پر؟ حدیث کیسی ہو سکتی ہے؟ مفترا ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں حدیث موضوع. یہ حدیث کیسی ہے؟ اب کوئی آدمی بولے حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے، حدیث کبھی ضعیف ہو سکتی. حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، جیسے بات جھوٹی ہو سکتی ہے. کیا نہیں ہو سکتی؟ بات کبھی جھوٹی ہو سکتی کیا؟ ایسا کوئی بولا آج تک؟ تو حدیث بھی کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹی ہو سکتی ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیوں جھوٹی ہو جاتی. نبی کی بات جھوٹی ہوتی ہے؟ نبی کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ جائز ہے یا بول سکتا ہے؟ عملاً بول سکتا ہے. یا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے جا رہا اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. عملاً بول سکتا ہے لیکن شرعاً نہیں بول سکتا ہے، جائز نہیں ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی پر کوئی جھوٹ کہے. بول سکتا ہے کوئی آدمی. نبی کے بارے میں کیا نہیں بولتے ہیں لوگ. مشرکین بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. آپ کی باتیں توڑ موڑ کے یہودی بیان کرتے تھے. تو نبی کی بات کو کوئی بگاڑ کے پیش کر سکتا ہے، اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے اپنی طرف سے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس چیز سے. ہم آگے جائیں گے اس پر. تو یہاں پر گھڑی ہوئی حدیث گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو یہ حدیث کے سلسلے میں کچھ یعنی مواقع قرآن میں کہاں کہاں حدیث کا لفظ آیا ہے، کس کس معنی میں ہے، کون بتا سکتا ہے؟ نمبر 1 حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. کیا صرف قول کے لیے حدیث آتا ہے؟ عمل کے لیے بھی. مثلا کہاں آیا ہے عملی زندگی کے اعتبار سے؟ قیامت کے دن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. وہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے آخرت میں. یعنی اپنی زندگی کی کوئی بھی بات جو بھی کہا ہے، جو بھی کیا ہے، سارے اعمال حدیث کے زمرے میں ضمن میں آ جاتے ہیں. اور کیا معنی میں آتا ہے حدیث کا لفظ؟ مستقبل کی خبر کے لیے. یعنی مثلا کون سی آیت ہے اس کے لیے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اور ماضی کا قصہ جیسے
حل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ کا واقعہ تم تک آیا کیا؟ کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ما کان حدیثا یفترا، یفترا جھوٹا گھڑا ہوا، یہ گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ نے کہا معلوم ہوا کہ گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اب یہ ہم نے حدیث کو کس اعتبار سے دیکھا؟ بات کے اعتبار سے، تو میننگ ہے اس کا، اعتبار کیا ہے اس کا، یعنی کس ناحیے سے ہم نے دیکھا اس کو؟ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث کس طور پر، عربک لینگویج میں حدیث کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کس طور پر اصطلاح، کیا لفظ ہے یہ؟ اصطلاح۔ اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں دو قول ہیں؟ اس میں دو قول ہیں، کون سے؟ ٹھہرو ذرا دیکھنا پڑے گا، علماء کا بہت اختلاف ہے اس میں۔ یہ بہت ایزی جواب ہوتا ہے جب آدمی کو بتانا ہو میں بہت کچھ جانتا ہوں تم کو نہیں معلوم ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اصطلاح کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح اصطلاح ہوتی ہے لیکن کیا؟ وہ بات کی بات ہے، اصطلاح کے معنی کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن۔ ایک جواب ہے، ایک قول اس میں ہے کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے اردو میں، ہندی میں یا جو بھی سمجھی والی زبان میں؟ کلاسیفیکیشن تقسیم کو کہیں گے، اس کو کسی کو کسی خانے میں رکھنا، لیکن اصطلاح کے معنی کلاسیفیکیشن کی نہیں ہے، ٹرمینالوجی، یعنی ایک زبان کا دوسری زبان میں، لیکن اس کو سمجھائے گا کون کہ کیا رہتا کیا ہے، ٹرمینالوجی کیا ہے، خلاصہ، صحیح ہے، خلاصہ وضاحت ہے اس کی۔ تو کیا تفسیر ٹرمینالوجی ہو سکتی ہے؟ خلاصہ نہیں قرآن کا، تو کیا اس کو ٹرمینالوجی آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بولے گا ٹھیک ہے مصطلح الحدیث، مطلب کیا ہے بتا ہم کو مصطلح کا، آئے ہم سے ہاں بحث کر رہے ابھی۔ اصول، کیا اصول صحیح ہے؟ اصول میں اور اصطلاح میں کیا فرق؟ بولے کیا مصیبت ہے یہ، نیا کیا نکالے، ہمارے حدیث کے بارے میں سننے صحیح ضعیف کا تو آ رہا ہی نہیں کچھ، اور نیا نیا ہی آ رہا ہے، ہم لوگ کو پریشان۔ یہ اصطلاح ہے؟ اصطلاح غلطیوں کو ماننا ہے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، یہ جو سوال جواب ہمارا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آدمی کوئی چیز کیا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا تب تک کہ واقعی وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، شرعاً اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں اصطلاح ضروری نہیں ہے شرعاً ہو، کون بتائے گا اصطلاح کے مطلب کیا ہے؟ کچھ تو بھی ہے، وہ بہت ڈیپ ہے، اتنا ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، اسی لیے بڑے برابر بولتے ہیں۔ اصطلاح کے معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کا کسی خاص فن میں ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اس کو اس فن کی اصطلاح کہتے ہیں۔ ایک لفظ، پھر سے سمجھاتا، ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا الگ الگ فیلڈز میں الگ الگ مطلب ہوتا ہے۔ ایک سادہ مثال میں عام طور سے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی۔ مانیٹر، اگر آپ یہ لفظ اسکول میں اگر آپ اس کا استعمال کرو گے تو مانیٹر کا مطلب کیا ہوگا؟
کلاس میں ایک ایسا بچہ جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں باقی بچوں کو کنٹرول کرتا ہو. بعض اوقات تو وہ بھی شریک ہو جاتا ان کے ساتھ اور ٹیچر کے آنے کے بعد وہ شریک ہو جاتا. مانیٹرنگ کرنا, نگرانی کرنے والا, نگراں اس کو بولتے ہیں. تو مانیٹر کا لفظ جب آپ استعمال کرو گے کلاس روم کی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں, تو اس کا مطلب ہوگا ایسا بچہ جو سب کی دیکھ بھال کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیچر کی غیر موجودگی میں, ورنہ ٹیچر بھی مانیٹر ہو جائے گا. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. لیکن یہی مانیٹر کا لفظ اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں استعمال کرو گے تو کیا بچہ مطلب ہوگا اس کا؟ آپ کیا کہو گے؟ آپ مانیٹر تو ہاں مجھ کو 21 انچ کا مانیٹر چاہیے. بولیں یہ کون سا مانیٹر ہوتا ہے 21 انچ کا؟ اتنا بڑا, اتنا مانیٹر کہاں سے آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اور ایک لفظ کسی فیلڈ میں کچھ مطلب ہوتا ہے اس کا, اور دوسری فیلڈ میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. تو مختلف فیلڈز میں الگ الگ معنی ہونا, اس کو اس فیلڈ کی اصطلاح کہتے ہیں, ٹرمینالوجی, کہ اس فیلڈ میں, حدیث کی فیلڈ میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس یعنی استعمال کے طریقے کو ٹرمینالوجی کہتے ہیں. یہ حدیث کی ٹرمینالوجی ہے, یہ حدیث کی اصطلاح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فقہ کی اصطلاح ہے, یہ دنیوی اصطلاح ہے, یہ تجارت کی اصطلاح ہے. تاجر لوگوں کے خاص الفاظ ہوتے ہیں, تو وہ اس فیلڈ کی اصطلاح ہے. اسی طرح سے جو لوگ یعنی پالیٹکس میں ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. کچھ لوگ, کچھ جماعتیں خاص ہوتی ہیں, ان کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے, ان کی اپنی کی اصطلاح ہوتی ہے. وہ جب مثلا کوئی پوچھتا ہے وقت لگا ہے, تو آپ بولیں گے وقت کہاں لگا ہے مطلب. لیکن اس فیلڈ کا آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہاں وقت لگا آپ کا؟ بولے دنیا میں لگا بھائی. جو اس فیلڈ میں ہے نہیں وہ سمجھے گا اس کو نہیں, لیکن جو اس فیلڈ میں وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا. اسی طرح سے جو چور ہوتے ہیں ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. یا جیسے مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس طرح سے جو قصاب ہوتے ہیں تو ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے اپنے ورڈز ہوتے ہیں جو آپس میں وہ سمجھتے ہیں. تو ہر فیلڈ کے, ہر فن کے, ہر ٹریڈ کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, وہ وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں. وہ لفظ اس سے باہر کچھ اور مطلب رکھتا ہے, اس فیلڈ میں وہ کچھ اور مطلب رکھتا ہے. آپ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کے پہلے بکرے یا گائے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر بیچنے کے لیے آتے ہیں, ان کی اپنی ایک بھاشا ہوتی ہے, وہ آپ کے سر پہ سے جاتی ہے. آپ کو معلوم نہیں, دونوں بول چکے ہیں اس کو مہنگا دے, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس نے بولا, اس نے سنا, لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یعنی اصطلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ابھی پھر سے میں سمجھاتا ہوں. ہر فن میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں, ان کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں, میننگ ہوتے ہیں, جو اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے. وہ ورڈ ڈکشنری میں کچھ اور مطلب رکھتا ہوگا, لیکن اس فیلڈ میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں. آپ کو بتانے آنا چاہیے کہ کیا کیا ہے. تو ہم کیا کر, جیسے مثلاً ابھی میں اس کو اب پریکٹیکل اگزامپل کی طرف آتا ہوں. میں ہماری اس فن میں کیا ہے, جیسے حدیث کا لفظ ہم نے دیکھا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. حدیث بات کے لیے آتا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہے, تو کوئی آدمی اپنے چاچا کی کوئی بات سنا دے آپ کو, اس بارے میں کوئی حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں, تو حدیث ڈکشنری میں بات کے لیے استعمال ہوتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے چاچا کی بات سنا دیا آپ کو, یہ حدیث ہے. تو کیا ٹیکنیکلی ڈکشنری کے اعتبار سے وہ حدیث ہے یا نہیں؟ لیکن آپ نے ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث مانگی یا اصطلاح کے اعتبار سے؟ اصطلاح کے اعتبار, کیونکہ آپ کا مطلب نبی کی حدیث ہے. تو دین کے معاملات میں حدیث کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے.
وہ ڈکشنری میں دنیوی باتوں میں حدیث کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا بات؟ یا جیسے مثال کے طور پر اصطلاح نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور. تو حدیث کیسے کمزور ہوتی ہے؟ حدیث کی فیلڈ میں ایک خاص مطلب اس کا ہے. لیکن ہم کہیں یہ انسان ضعیف ہے، یہ بچہ ضعیف ہے، یہ رسی کمزور ہے، تو کمزور کا ہر فیلڈ کے بچہ بہت کمزور ہے. جیسے مثال کے طور پر اسکول میں گیا اور ٹیچر نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، تھوڑی اس پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ اس کے بعد اس کو دواخانے میں لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا بہت کمزور ہے بچہ آپ کیا مطلب لوگے؟ ڈاکٹر کی بات کا آپ مطلب کچھ اور لوگے اور ٹیچر کی بات کا آپ کچھ اور مطلب لوگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں نے لفظ کیا استعمال کیا، لیکن آپ اس کی فیلڈ کے اعتبار سے اس مطلب کو دیکھو گے. ڈاکٹر کے حساب سے آپ فزیکل سینس میں صحت کے اعتبار سے دیکھو گے کمزوری، اور ٹیچر کے اعتبار سے پڑھائی میں آپ دیکھو گے کمزوری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہر لفظ کا اس کی فیلڈ میں کچھ میننگ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو، یہ سارے معاملے کو کہتے ہیں یہ اصطلاح میں ایسا 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 ہے. سمجھا؟ اور بھی مثالیں تھی لیکن اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں. عام طور سے فقہا اور اصولیین یا اصولیون، اہل اصول، حدیث کے معنی میں، حدیث کی تعریف میں 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. جیسے یہاں پر دیا ہے کہ ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. وہ چیز، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو، نقل ہو یعنی کاپی ہو کر ہم تک آئے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا ہوتے ہوتے ہم تک آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل ہونا. تو وہ چیز جو ہم تک نقل ہو کر آئے، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. من قول او فعل او تقریر، چاہے وہ قول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا فعل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا تقریر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھیے یہاں پر بھی تقریر کا مطلب کچھ اور ہوگا. وہ چیز، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو کر ہم تک پہنچے، جس میں آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. یاد رہے گا؟ کون بتائے گا اتنی جلدی؟ ہاں کون بتائے گا؟ ایسی بات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر. قول ہو یا نہیں؟ کون بتا؟ سیئنگ، اسٹیٹمنٹ، آپ نے کچھ کہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو، یہ قول ہوا. فعل، فعل ہو. ہاں فعل کے معنی کیا عربی زبان میں؟ وہ فعل نہیں ہے، یہ پاس فعل، یہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ فعل، فعل سے ہے. عمل، عمل ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا کیا ہو؟ تقریر ہو. تو تقریر بھی قول میں نہیں آتی. تقریر قول میں آئے گی یا فعل میں آئے گی؟ تقریر قول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عالم صاحب کی
تقریر آپ نے سنی تو قول ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے؟ قول ہوتا ہے. کیا وہ تقریر یہاں مطلوب ہے؟ یہ مطلب اس کا؟ تو یہ کیا ہے؟ تقریر ہے. کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو اس کو تقریر کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کیوں اسے تقریر کیوں؟ دوسرا نام کیوں نہیں اس کو؟ تقریر کیا؟ تقریر کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ پیچھے ہاں بول کے آدمی چپ ہو جاتا، دیکھنا آواز آئے لیکن معلوم نہ پڑے کون بولا. اس کا اقرار کیا، یعنی کہا اچھا ہے یہ. اچھا مینس مان لیا، میں مان لیتا ہوں. تقریر کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہم کو بولنا آنا چاہیے اور پریسائز بولنا. دیکھیے بولنا بہت بول دیتا ہے آدمی، کوئی نہیں بولتا آپ لوگوں میں سے ایسا ہے. ہم یہاں پر خالی بولنے آئے ہیں، ہم لوگ واقعی جو بولنا ہے ہم کو بولنا، اس کے سوا نہیں بولنا. ایسا بولنا ہم کو آنا چاہیے، کیونکہ ذرا سا بھی ہم ٹریک چھوڑ کے بولے باہر چیل کا ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کیوں بولے؟ آپ ثابت کرو. تقریر کے معنی کیا ہے؟ اتنا بھاری پڑ رہا ہے درس، کیمرہ ہی اٹھاؤ. کون بتائے گا؟ تقریر کے معنی کیا ہے؟ بیان ہے. تقریر آتا کہاں ہے لفظ عربی میں؟ قرر یقرر تقریرا. تو قرر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی. تقریر آپ کے کسی چیز کو مقرر کرنے سے ہے یا اس پر اقرار کرنے سے ہے، اس پر قرار پکڑنے سے ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو رد کیا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو رد نہ کریں تو اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ صحیح ہے، غلط ہے، یا صحیح بھی نہیں غلط بھی نہیں؟ صحیح ہے. کون بولتا ہے صحیح ہے؟ اور غلط والے کون ہیں؟ اور دیکھنا پڑے گا اینڈ میں کیا جواب نکلتا، وہ کون ہے؟ ہم ان کے ساتھ ہیں. ایک بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یا بول نہیں سکتے. تینوں میں سے کیا ہے جواب اس کا؟ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ غلط ہوتی تو کہاں سے لائے آپ یہ ایک آواز میں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ منع نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپروو ہو جاتا ہے. تو ایسا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں تو کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے واضح کرنے کی ذمہ داری تھی. ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اہدنا الصراط المستقیم. ایسی کئی دلیلیں ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کو واضح کرے.
ثم ان علینا بیان، قرآن کا نازل کرنا اللہ کے ذمے ہے، اس کا بیان اللہ کے ذمے ہے، نبی کو اللہ کی طرف سے حق اور باطل کا فرق دے دیا گیا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یا حدیث میں آپ نے کہا کہ میں وہ فرقان ہوں، کہ میں حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل ہو اور آپ منع نہ کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کیا جائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ایک غلط ہو اور آپ منع نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہم کو دیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو ہوتے دیکھے اس کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کس سے منع کرے، کس سے روکے، کس سے مخالفت کرے؟ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم کیا دی ہے کہ برائی ہوتے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر طاقت ہو، نہیں تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی کام کر رہے ہیں، مدینہ میں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہونے دے رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کی طاقت نہیں ہے؟ مدینہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ زنا کی سزا آپ دے رہے ہیں، آپ وہاں کے حاکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں وہاں پہ، اور آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ چپ ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ جس سے آپ نے لوگوں کو جس کا حکم دیا آپ خود اس کی مخالفت کریں گے؟ آپ نبی ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسول کے ذمے ہیں کہ جیسے ہی موقع آئے بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آپ غلطی پر چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ آپ نے ہی سکھایا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی کم سے کم دل میں مخالفت کرے۔ نبی جس آدمی کی زبان سے بولنے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ چپ ہو، کیونکہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہو تو وہ دل میں برا سمجھے، ورنہ بولنا پڑے گا اس کو۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت تھی مدینہ میں یا نہیں تھی؟ تو آپ خاموش ہو سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اب دو راستے ماننے کے، ایک تو یہ کہ آپ بول سکتے تھے لیکن غلط ہونے دیا، بولے نہیں، یعنی اس حکم کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ نہیں تھے۔ تو آپ پر واجب تھا کہ آپ واضح کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اگر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام غلط نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تیسری دلیل ہے۔ تو حدیث کے بارے میں آسان تعریف علماء نے ذکر کی، ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، نقل کیا گیا ہو، قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو۔ تو تقریر کا مطلب کیا؟ بیان نہیں، تقریر مولانا صاحب کی نہیں، یہاں پر تقریر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ہونے دیا، اس کو باقی رکھا، بدلا نہیں۔ غلط ہے تو کیا کرتے آپ؟ بدل دیتے۔ یہاں تک کہ آپ اتنے احتیاط والے تھے، کسی کا نام غلط ہو تو بدل دیتے تھے۔ تو کام غلط ہے نہیں بدلیں گے، یعنی آپ کسی کا نام دیکھتے تھے، غلط نام ہے اس کا، کسی صاحب نے نام رکھ لیا حزن، غم، بیچارے غم نام ان کا، آپ نے ان کا نام بدل دیا، آپ نے کہا بل انت سہل، تمہارا نام سہل ہے، خوشی، راحت، آسانی۔ تو ایسے کئی نام ہیں، کسی نے اپنا نام برہ رکھا، نیک، آپ نے بدل دیا نام زینب یا کوئی اور نام رکھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے لوگوں کے، آپ کام نہیں بدلیں گے۔ تو آپ کا کام تھا کہ لوگوں کے غلط کام کو روکیں، اس کو منع کریں۔ تو آپ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کو ہونے دیں، خصوصاً جب کہ آپ کی طاقت تھی۔ مکہ میں آپ تھے، وہاں آپ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ بتوں کو مسجد حرام سے ہٹائیں۔ آپ نے کب ہٹایا اس کو؟ فتح مکہ کی بات۔ لیکن کیا آپ نے وہاں زبان سے نہیں کہا؟ شروع میں ایک دم کم طاقت تھی تو آپ چپ کے کہتے تھے،
لیکن جب طاقت بنی، حضرت عمر وغیرہ آئے اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں آئے تو آپ نے ایک دم علل اعلان دعوت شروع کر دی. تو جتنی استطاعت ہے اتنی آدمی کو استعمال کرنا چاہیے. تو تیسری چیز تقریر کا مطلب ہے آپ نے جس کو ہونے دیا، بدلا نہیں، یہ تقریر ہے. اسی طرح سے علماء نے ایک اور تعریف بیان کی جو تفصیلی ہے. انہوں نے کہا کہ الحدیث ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ او سیرہ سواء کان قبل البعثۃ او بعدها. حدیث کیا ہے؟ الحدیث ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر ہو. بات کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. من قول، قول ہو، او فعل یا فعل ہو، او تقریر یا آپ کی تقریر ہو، آپ کا اقرار ہو، آپ نے باقی رکھا ہو، او صفت خلقیہ یا آپ کی جسمانی صفت کا جس میں بیان ہو، کیسے دکھائی دیتے تھے. کیا وہ حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. او خلقیہ یا آپ کے اخلاق کا بیان ہو، آپ نہایت سچے، بہت ہی آپ سخی انسان تھے، صفت ہے آپ کی، عمل ہے. یہ کوالٹی عمل نہیں ہوتی ہے، کوالٹیز سے عمل آتا ہے یا عمل سے کوالٹی آتی ہے، چھوڑیے اس کو. صفت خلقیہ او خلقیہ یا آپ کی اخلاقی صفت کا جس میں تذکرہ ہو، او سیرہ یا آپ کے دور کا ذکر ہو. اس میں سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تاریخ، ہسٹری، آپ کے دور کی کچھ باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، بدر میں ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن بدر چونکہ آپ سے جڑا ہوا ہے، بدر میں آپ تھے، تو بدر میں اتنے صحابہ تھے. کوئی اگر کہے تو یہ حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ سیرت ہے، یہ آپ کے دور کی بات ہے. یہ او سیرہ اور سواء کان قبل البعثۃ او بعدها، چاہے یہ سیرت، چاہے یہ واقعہ آپ کے دور کی بات نبوت کے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو. اگر کسی نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اتنی عمر میں پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ. کتنی عمر میں کیا آپ نے نکاح؟ پہلا نکاح 25 سال کی، اور نبی بنے کتنی سال کی عمر میں؟ تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے کہ بعد کا ہے؟ تو وہ حدیث میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور آپ کی وفات فلاں دن ہوئی تو یہ کب کا ہے؟ نبوت کے بعد کا ہے. تو یہ حدیث ہوگا، حیات کا نہیں ہے، وفات کا واقعہ ہے، تو حدیث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا حدیث. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قول، فعل، تقریر، پھر صفت خلقی، صفت خلقی اور سیرت. کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی. اور بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی چیزوں کا ذکر جس میں ہو، آپ کا تکیہ ایسا تھا، آپ کا اونٹ ایسا تھا، وہ بھی کیا ہوگا؟ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حدیث سے. چاہے نبوت سے پہلے ہو یا بعد ہو، آپ کے دور کی کوئی بات ہو، آپ کی چیزوں کے بارے میں ہو، تو یہ حدیث میں آئے گا. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مثالیں دیکھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اصطلاح سب کی سمجھ میں آ گیا؟ کون بیان کرے گا؟ سمجھا لیکن بولنے آتا نہیں. ٹرمینالوجی اس کو انگلش میں کہیں گے، لیکن ٹرمینالوجی اگر پوچھے ٹرمینالوجی کا مطلب تو کیا بولیں گے آپ؟ اصطلاح. کچھ الفاظ جو کسی خاص فن میں، کسی خاص علم میں، کسی خاص فیلڈ میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو اس فیلڈ کی، اس فن کی اصطلاح کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.